حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھی جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکی تھی۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا۔ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتی تھی کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں گا۔ اتفاقاً سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئی۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر ہی لوگ اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت دی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئی۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بھی فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئی اور اتنے میں شہید ہو گئے اور واپس نہیں آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چلنے ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھی۔ اسے کوئی پہچان نہ پایا، مگر ان کی بہن نے انگلیوں کی فوروں سے ان کو پہچان لیا۔ ماشاءاللہ، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشبو دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔